اس نے نام دیا ہے ریسیپروکل ٹیرف. ٹھیک ہے. اچھا, ڈسکاؤنٹڈ ریسیپروکل ٹیرف. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری پروڈکٹس جو ہم چیزیں دے رہے ہیں باقی کنٹریز کو, پوری دنیا میں جو چیزیں دے رہے ہیں, وہ ٹیرف کسی نے 50% لگایا ہوا ہے, کسی نے 70% لگایا ہوا ہے. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے 90% پلس ٹیرف لگایا ہوا ہے. ریسیپروکل ٹیرف لگایا ہے کہ جی پہلے انہوں نے تھریٹ کیا 100% کا کہ جتنا آپ لگائیں گے اتنا, اب انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ ریسیپروکل ٹیرف لگا دیا ہے کہ جتنا آپ لگائیں گے اس کا کم از کم ہاف تو ہم چارج کریں گے. مطلب جس طرح پاکستان کی مثال لے لیں آپ, کہ پاکستان میں جو موسٹلی پروڈکٹس ہیں وہ 58% ٹیرف کے ساتھ امریکن پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بک رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, عمران فیض چینل میں خوش آمدید. ہم آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام سیریز لے کر حاضر خدمت ہیں. ان پروگرامز کو بیسکلی ہم جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں اور جتنے بھی ورلڈ اکانومک ریفارمز ہو رہے ہیں اس وقت, ان کو ہم کور کریں گے تاکہ جو ہے وہ آئندہ آنے والی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس اور جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہے اس کے اوپر ہم پروگرامس کو کور کر سکیں. ریسنٹلی جو پوری دنیا اس وقت دو بڑی جنگوں کی لپیٹ میں ہے, ایک طرف یوکرائن اور رشین وار ہے, دوسری طرف فلسطین اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیز اور امریکہ کی جو انفلوئنس ہے اکنامک پلیٹ فارمز پہ وہ برے طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. بہرکیف یہ ڈیبیٹ ہے جو کہ ہم اپنے چینل پر آج کرنے جا رہے ہیں. عمران فیض صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایک ریسرچ اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام عرفان بھائی. عمران صاحب, جو کہ اب جو ٹرمپ کی پالیسیز اور جو ان کا اس وقت رجحان چل رہا ہے ورلڈ پوری دنیا کی اکنامکس کو لے کے, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں, ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اوور آل پوری دنیا کے لیے, ایز اے کنٹری مین تو وہ ظاہر ہے امریکہ کے لیے ہی سوچے گا اور سوچنا بھی چاہیے. کوئی بھی جو ہیڈ آف دی کنٹری ہوتا ہے اس کو سوچنا چاہیے. لیکن بہت ساری پالیسیز بناتے ہوئے وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں سپر پاور. تو جب آپ نے سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرنا ہے تو آپ نے بہت سارے ملکوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ نے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ کی کہاں پہ زیادہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, کہاں پہ زیادہ امپورٹ آپ کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ نے راتوں رات کسی کو مارنا نہیں ہوتا. تو بہت ساری پالیسیز میں وہ بڑا ہی مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی اپروچ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. پیور بزنس مین کی تو یہ اپروچ ہوتی ہے, لیکن کنٹری مین کی یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. وہ کلیم بھی یہی کرتا ہے کہ میں پیور بزنس مین ہوں, مطلب میں نے جو ہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بزنس دنیا کا اچھا چل رہا ہے یا میری کنٹری کا بزنس اچھا ہے تو ہماری جو ہے وہ سیاست بھی اچھی چلے گی. لیکن عرفان بھائی, آپ اگر ہسٹری میں جائیں نا تو حضرت عمر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی, اور وہ یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ کبھی بھی کوئی بزنس مین جو ہے نا وہ کنٹری مین نہیں اچھا بن سکتا, وہ ہیڈ آف دی کنٹری نہیں اچھا بن سکتا, اور اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مٹیریلزم آ جائے گا, کہیں نہ کہیں بزنس اپروچ آ جائے گی, اس کو بہت ساری چیزوں کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, اس کو بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور چلنا پڑتا ہے آپ کو. تو کسی حد تک تو اپروچ ٹھیک ہے کہ وہ اس کا ذہن بزنس مائنڈڈ ہے, وہ چیزوں کو اسی اینگل سے سوچتا ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت جو ٹیرف کی جو صورتحال ہے, جو ٹیرف اس نے اپلائی کیا ہے پوری دنیا پہ, وہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اگر آپ اوور آل اس کا پوائنٹ آف ویو لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک سوچ رہا ہے. وہ ایز اے امریکہ ہیڈ وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کا بتاتا ہوں کہ یہ ٹیرف ہے کیا. ایکچولی اس نے نام دیا ہے ریسیپروکل ٹیرف. ٹھیک ہے. اچھا, ڈسکاؤنٹڈ ریسیپروکل ٹیرف. اچھا, ڈسکاؤنٹڈ کا ورڈ وہ کیوں یوز کر رہا ہے کہ پہلے تو وہ تھریٹ کرتا رہا ہے کافی عرصہ
کہ جی ہم پوری دنیا جو ٹیرف ہمارے اوپر لگ رہا ہے, جو امریکن پروڈکٹس پہ لگ رہا ہے, پہلے سمپل سا سمجھے کہ یہ ہے کیا. یہ مطلب ہمارے پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ لیٹ سپوز میں ایک چیز آپ کو 100 روپے کی بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ وہ چیز اپنے ملک میں اس کو 10 روپے ٹیرف لگا کے آپ 110 روپے کی بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ مجھے وہ چیز 100 روپے کی بیچتے ہیں تو میں اس پہ 50 روپے ٹیرف لگا کے وہ 150 روپے کی بیچ رہا ہوں. واو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری پروڈکٹس جو ہم چیزیں دے رہے ہیں باقی کنٹریز کو, پوری دنیا میں جو چیزیں دے رہے ہیں, وہ ٹیرف کسی نے 50% لگایا ہوا ہے, کسی نے 70% لگایا ہوا ہے. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے 90% پلس ٹیرف لگایا ہوا ہے امریکن پروڈکٹس پہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری پروڈکٹس کوئی بندہ اس کو 90% پہ 80% پہ اپنی کنٹری میں دے رہا ہے تو ہم 3% پہ 5% پہ 2% پہ 10% پہ ہم کیوں اپنے ملک میں دے رہے ہیں. اچھا, اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی جتنا ٹیرف آپ لگائیں گے اتنا ٹیرف ہی ہم لگائیں گے نا. دوسری ریزن جو مینلی اس کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں وہ چاہ رہا ہے چائنا کی طرح, میرا خیال ہے زیادہ ان کا فوکس بھی چائنا ہی ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کی طرح ہم وہ ہر چیز خود ہی کیوں نہ پروڈیوس کریں. مطلب ہمارے اندر کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پیسے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس, ایک ویلدی کنٹری ہے وہ, امیر ملک ہے وہ, تو وہ ہر چیز خود پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے ریسیپروکل ٹیرف لگایا ہے کہ جی پہلے انہوں نے تھریٹ کیا 100% کا کہ جتنا آپ لگائیں گے اتنا, اب انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ ریسیپروکل ٹیرف لگا دیا ہے کہ جتنا آپ لگائیں گے اس کا کم از کم ہاف تو ہم چارج کریں گے. مطلب جس طرح پاکستان کی مثال لے لیں آپ کہ پاکستان میں جو موسٹلی پروڈکٹس ہیں وہ 58% ٹیرف کے ساتھ امریکن پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کا 29% ٹیرف لگا کے ابھی لگا دیا ٹیرف کہ 29% ٹیرف لگا کے آپ اپنی چیزیں امریکہ میں بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز ظاہر ہے تھوڑی سی مہنگی ہوں گی وہ, لیکن اگر آپ اوور آل کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ, آپ کمپیریزن کریں بنگلہ دیش کے ساتھ, آپ کمپیریزن کریں چائنا کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, مطلب ہماری نیبرنگ کنٹری جو ہیں وہ یہی ہیں, ان سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے ہماری بچت ہو گئی ہے کسی حد تک. انڈیا کا کتنے پرسنٹ ہے؟ انڈیا 26% پہ ہے جی, تو ابھی بھی ہم سے کم ہے, ابھی بھی ہم سے کم ہے, لیکن ٹیکسٹائل میں ہم کافی بہتر جا رہے ہیں. ان کا آئی ٹی میں کافی ایکسپورٹس ہیں, امریکہ کو آئی ٹی کافی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آئی ٹی میں ان کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے. آئی ٹی ان کا جو ہے وہ 30+ ہے, 30% پلس امریکہ جو ہے وہ ٹیرف لگا رہا ہے آئی ٹی پہ. لیکن ان کا یہ ہے کہ ان کی بہت ساری جو چیزیں ہیں, جس طرح وہ میڈیسن ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو میڈیسن پہ ٹیرف انہوں نے چینج نہیں کیا. میڈیسن کیونکہ وہ امریکہ کی ضرورت ہے تو وہ انڈیا کافی بڑی ایکسپورٹس ہیں ان کی میڈیسن کی, شاید 8-9% 6% ہوگا. اب وہ شروع میں وہ انڈر 10 ہی ہے, وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے, تو وہ اس میں لگا رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو مینلی پروڈکٹس ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میجر ایکسپورٹس ہے وہ امریکہ میں ہی ہے. ٹوٹل اینولی جو ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ $30 بلین کی ہے. $30 بلین میں 5واں حصہ جو ہے وہ ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ اراؤنڈ $5 بلین ہے. اس دفعہ ہمارا ٹارگیٹ $6 بلین کا تھا. ابھی تک میرا خیال ہے $4-4.5 بلین کی ایکسپورٹ ہو چکی ہیں. آنے والے 2-2.5 مہینے میں اگر ہم $2 بلین کو اپروچ ہم کر سکے تو میرا خیال ہے اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر ہم $6 بلین تک پہنچ جائیں گے. تو اس میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا $6 بلین جو ہے وہ سیدھی ہماری امریکہ کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, جس کا میجر پورشن جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں میرا خیال ہے بنگلہ دیش بھی ہمارا کمپیٹر ہے, چائنا بھی ہمارا کمپیٹر ہے, انڈیا بھی ہمارا کمپیٹر ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر 29% وہ ہم سے چارج کر رہا ہے, اچھا ہم 29% کیوں لگایا, کیونکہ ہم 58% چارج کر رہے ہیں امریکن پروڈکٹس پہ. اچھا تو اگر تو ہماری پروڈکشن پاکستان میں نہیں ہے, مطلب اگر تو ہماری لوکل انڈسٹری کو ڈیمیج نہیں کر رہی, وہ کیوں بہت سارے ملک جو ہیں, مطلب چائنا جو ہے, چائنا کی ریزن کیا ہے, چائنا اگر امریکن پروڈکٹس پہ 67% چارج کر رہا ہے تو وہ کیوں چارج کر رہا ہے کہ جی میری لوکل پروڈکٹس بکے. جی ایسے ہی ہے. اچھا اس لیے وہ زیادہ چارج کرتا تھا, اور دا ریزن از کہ لوکل پروڈکٹس ان کی بکتی تھی, مطلب امریکن پروڈکٹس کیونکہ بہت مہنگی ہو جاتی تھی تو لوکل پروڈکٹس ان کی بہت چیپر ریٹ پہ بکتی تھی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہم منگوا رہے ہیں, آیا کہ اس میں ہم خود سے وہ چیزیں پروڈیوس کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم کاٹن منگوا رہے ہیں, اچھا ٹیکسٹائل کی بے تحاشا ہم ویونگ میں, اسٹچنگ میں ہم کپڑا بھیج رہے ہیں, ہم دھاگا بھیج رہے ہیں بنا کے,
ان چیزوں میں ہماری ایکسپرٹیز ہے. اب کاٹن ہمارا آلریڈی شارٹ فال ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر 59% سے, ان کو پتہ کیا چاہیے عرفان بھائی, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, اور یہ سارے ملکوں کے تھنک ٹینک میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی کریں گے. وہ کیا کریں گے کہ وہ جلدی سے اپنی ٹیمیں بنائیں گے, اور اگلے آپ دیکھیے گا مہینے 2 مہینے میں نیگوسیشنز امریکہ کے ساتھ سٹارٹ ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو سیٹ بیک بھی آئے گا, پرابلمز بھی آئیں گی, ایشوز ایسے نہیں ہوگا کہ ہر ملک اسی وقت ایگری ہو جائے گا اور وہ دینا. ان کو یہ چاہیے کہ ان کی جو پروڈکٹس جو یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے, جو ہم پروڈکٹس پروڈیوس نہیں کر پا رہے, اس کا ایز ارلی ایز پاسبل اپنا ٹیرف کم کرے. وہ 10% پہ لے کے آئے, 20 پہ لے کے آئے. دیکھیں اگر 30% پہ بھی یہ ٹیرف لے آتے ہیں ان پروڈکٹس کے جو کہ ہماری ضرورت ہے وہ, اور اگر ہمارا وہاں پہ جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹیرف اگر ہمارا 15% پہ آ جائے, لیٹس سپوز, دیکھیں نا, ہم اگر 30% چارج کریں گے تو امریکہ ہم سے 15% چارج کرے گا, ہاف آف دی اماؤنٹ چارج کر رہا ہے فی الحال. تو 15% پہ چارج کرے گا تو ہماری جو ہمسایہ ملک, جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں میں آپ کو بتاؤں, ان سے ہمارا ریٹ اتنا زبردست ہو جائے گا, اتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہم بڑے آرام سے جو ہمارا $5-6 بلین کا ٹارگیٹ ہے ایکسپورٹ کا, ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں. ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور ایٹ دا سیم ٹائم باقی ملک بھی یہی سوچ رہے ہوں گے, باقی ملک بھی اس طرح سوچ رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس مارجن زیادہ ہے, اور ہماری ایکسپورٹ, میں آپ کو بتاؤں ہماری ایکسپورٹ $2 بلین کی, $2.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے, تو ہماری امپورٹ ہے ہماری, تو ہماری امپورٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایکسپورٹ ڈبل کر رہے ہیں, $5 بلین کر رہے ہیں, امپورٹ جو ہے وہ ہم $2 بلین کر رہے ہیں. اچھا, چائنا نیدرلینڈز کے مقابلے میں تو ہماری ایکسپورٹ بھی کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بہت تھوڑی ہے. ہم تو اس معاملے میں اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور کاٹن ہم امریکہ سے منگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جو میجر پورشن ہے ہماری امپورٹ کا وہ کاٹن ہے, امپورٹ کا. اور کاٹن ہم را مٹیریل وہاں سے منگواتے ہیں. اس طرح اسٹیل کی ہے, آئرن ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو امپورٹ ہے, ہم آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے ٹو امریکہ وہ $100 بلین کراس کر گئی ہے. $100 بلین. ان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے انڈیا کی وہ $374 بلین ہے امریکہ کو. تو اس کا تو 33-40%. جی ایگزیکٹلی, وہ نیگوشیٹ کریں گے وہ, مطلب ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن I'm sure ان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں میرا خیال ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اپنا اس طرح کا مارجن نکالنا چاہیے کہ جس میں یہ چیزوں کو پازیٹیو لے کے چل سکے. تو پاکستان کا مطلب یہ تو واقعی سوچ مطلب کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. اسی لیے پھر انڈیا کہتا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے صلح میری جو ہے گھاٹے کا سودا ہے. اچھا, وہ ہمیں کہیں پہ نہ ہمیں کہیں نمبرز میں کاؤنٹ کرتے ہیں, نہ وہ ہمیں کہیں پہ نہ کہیں وہ کمپٹیشن ہے ہمارا ٹیرف لگا اچھا یار ان کے پہ بھی لگا دو. ایگزیکٹلی وہ تو ایک ہم لسٹ میں بس آ گئے ہیں. لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے میں کہتا ہوں کہ سر اس میں جو بھی ہماری گورنمنٹس کے تھنک ٹینکس ہیں اور یہ ساری دنیا کرے گی, ان کو ایز ارلی ایز پاسبل ایک اپنی بیسٹ ٹیم بنانی چاہیے اور ان کو جا کے امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایز ارلی ایز پاسبل اپنا ٹیرف کم کروائیں یہ جا کے. ہاں, اور پاکستان میں ان کی بیجا ہو جائے گی اس بات سے. ایگزیکٹلی, کہ باوجود اس نے ٹیرف لگایا ہم جا کے نیگوشیٹ کریں. اور اس میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں IMF نے ان کو بڑا اچھا ریٹ کیا پاکستان کو کہ جی اپنی اکانومی بہتر کر رہے ہیں, چیزوں کو پازیٹیو کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آئی ایم شیور ان کے پاس نمبرز تو ہوں گے ان کے پاس. ویری گڈ. ہاں بالکل وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور فگرز ہوں گی ان کے پاس, ساری فگرز ہوں گی کہ دے آر گوئنگ گڈ. تو مطلب ان سے ہمیں کوئی بہتر نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کی کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, اس کا آبجیکٹیو یہ ہے یا ون آف دی آبجیکٹیو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر پروڈیوس ہو. جی, میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی جو ہے وہ اب امریکہ کی اپنی جو اس وقت جو ٹرمپ کی پالیسی ہے یا ان کی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کنٹری کی نیشنل پالیسی ہو جس کو لے کر یہ آئندہ کی گورنمنٹس بھی چلیں. لیکن ہم فار دی ٹائم بینگ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی اپنی پالیسی اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ لینا چاہ رہا ہے. کچھ رزلٹ مل بھی جائیں گے, لیکن کیا اتنے عرصے میں وہاں پر نئی انڈسٹری لگ سکتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی, پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے. امریکہ کیا ہے؟ امریکہ IT سیکٹر میں ہے ایک, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کی جو ہے وہ جیسے ویپن ہے, ویپن میں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو رشیا کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ہمیشہ کی جنگ ہے, جو اسپیس وار ہے, جو ان کے ایکسپلوریشن ہے اسپیس میں, اس کے اندر امریکہ اور رشیا, لیکن امریکہ اس وقت نمبر 1 ہے. اور ایلان مسک کی وجہ سے ویسے بھی جو ہے وہ امریکہ کا وہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ
چونکہ ان کے جو ہے وہ ان کا جیٹ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی امپورٹنس زیادہ ہے کمپیریٹیولی رشیا کے. تو یہ جو چند چیزیں ہیں امریکہ کی وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اب وہ کیا چاہتا ہے, ٹیکسٹائل میں بھی آگے آئے, اب وہ پلاسٹک پروڈکٹس میں بھی آگے آنا چاہتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے اس کا؟ نہیں, اس میں عرفان بھی میں آپ کو بتاؤں, جو تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہہ لیں یا جو بہت پیچھے ملک رہ جاتے ہیں, وہ تو پہلے سب سے وہ دیکھتا ہے کہ میری ایکسپرٹیز کیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, وہ بھی سو کالڈ ہے ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں ہم آپ کو, ہماری پروڈکشن ہی وہ لیول ہی نہیں ہے نا. لیکن جب آپ امیر ملکوں کی بات کرتے ہیں, جب آپ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی اگر آپ امریکہ دیکھیں تو وہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, بہت امیر ملک ہے, وہ ان کی تو سوچ ملٹی ڈائمینشنل ہے اور ان کے کاروبار بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے. وہ کوئی فکس نہیں ہے, نو ڈاؤٹ وہ ویپنس پوری دنیا کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اس میں آئی ٹی میں بہت ہے, ایون ان کی انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے. حالانکہ ان کی کیونکہ آبادی بھی بہت بڑی ہے اور ان کا ملک بہت بڑا ہے, تو اس لیے پوری دنیا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اس میں سما بھی جاتی ہیں, آ بھی جاتی ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں مینلی جب کوئی بھی کنٹری مین پلان کرتا ہے تو وہ 2-4 سال کے لیے پلان تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ 2-4 سال کے لیے سوچ رہا ہے, یا 10-20 انڈسٹری تو راتوں رات نہیں لگ سکتی کہ وہ انڈسٹری لگائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر ملک چاہتا تو یہی ہے کہ اب انڈیا نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا ہے, چائنا والا سیم فارمولا انڈیا نے اڈاپٹ کیا کہ اس نے پوری دنیا سے جو بھی چیزیں آ رہی تھی اس نے ٹیرف ان کے اتنے ہائی کر دیے. اس نے کہا جی آپ انڈسٹری لگائیں اپنے ملک میں. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ٹیسلا ابھی تک انڈیا میں کیوں نہیں آ سکی؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی پروڈیوس ادھر کرو, آپ ساری انڈسٹری, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا سے گاڑی بنوائیں اور آپ ہمیں بھیج دیں اور یہاں پہ ہم اس کو اسمبل کر کے اور اپنے ملک کو دینا شروع کر دیں. آپ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگائیں. جب وہاں پہ جا کے وہ انڈسٹری لگائے گا, ظاہر ہے وہاں پہ روزگار آئے گا, وہاں پہ چیزیں بنیں گی. ابھی تک انہوں نے ایلن مسک کو یہ الاؤ نہیں کیا کہ آپ اپنی گاڑی بیچ لیں وہاں پہ. اسی طرح وہ کوئی بھی پروڈکٹ, وہ پہلے آئی فون کا بھی انہوں نے کہا جی پہلے یہاں پہ آ کے سیٹ اپ لگے گا, سارا سیٹ اپ لگائیں. تو یہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اسی کے ملک میں ہو, وہاں پہ گروتھ بھی بڑھتی ہے, وہاں پہ آپ کو جاب امپلائمنٹ ملتی ہے. تو الٹیمیٹلی امریکہ کا بھی ٹارگیٹ یہی ہے. اور پھر جب انہوں نے آئی ایم شیور یہ کمپیریزنس کیے ہوں گے کہ ایک ملک مجھے چیز بیچ رہا ہے 100 روپے کی اور میں 5 روپے لگا کے اس کو میں 105 روپے کی اپنے ملک میں بیچی جا رہا ہوں, اور جب میں اس کو اپنی چیز دیتا ہوں تو وہ میری 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 180 روپے کی بیچ رہا ہے. تو جب وہ اتنے ہائی ٹیرف لگا رہا ہے تو ہم کیوں پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. اب اس کے تو ظاہر ہے وہ مین تھیم اس کا جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ٹیک میں, آئی ٹی میں, آن لائن میں, اے آئی کی وجہ سے اب چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں. دنیا بہت آسان ہو جائے گی, ایون کام کرنے, مجھے لگتا ہے انڈسٹری لگانا بھی بہت آسان ہو جائے گا. تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آلریڈی بڑی ہیوی انڈسٹری ہے وہاں پہ. تو ایم شور وہ ان کے پلان تو لمبے ہی ہوں گے. اب اگلی کوئی بھی گورنمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح ریئیکٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی پالیسی انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی ٹھیک جائے گی اور اس کا امپیکٹ امریکہ پہ بہت پازیٹیو ہوگا, تو میرا خیال ہے وہ اس کو لانگ ٹرم لے کے جائیں گے. وہ لیکن ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ دو طرفہ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے پاکستان امپورٹ کرتا ہے امریکہ سے را مٹیریل اور اس کے بعد فنش گڈ بھیجتا ہے. جی, اب ٹیرف لگانے کا آبجیکٹیو, لیٹ سے ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں. ٹیرف لگانے کا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ امریکہ میں انڈسٹری لگے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اور امریکن پارٹنرز مل کے وہاں پر انڈسٹری لگائیں, لوکل وہاں پہ جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کی پروڈکشن ہو کے. تو کیا وہاں پہ جو امریکن انوائرمنٹ ہے, ویدر ہے, باقی جو چیزیں ہیں جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ کرتی ہیں وہ فیوریبل ہیں؟ الیکٹریسٹی ریٹس وہاں پر کیا ہیں, وہاں پہ لینڈ کی جو ہے وہ کیپیسٹی, اور پھر اس کے بعد جہاں وہاں پر جو انشورنس ہے, لیبر لاز ہیں, لیبر یونینز ہیں, ان ساری چیزوں کو فیڈ کرنے کے بعد پروڈکشن کاسٹ کیا نکلے گی. 10 سال بعد لگے, 20 سال بعد لگے, 5 سال بعد لگے انڈسٹری. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں کے لوکل پارٹنر کے ساتھ مل کے وہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی اگر کپڑے پہننے ہیں تو امریکن ہی جو ہے وہاں پر انڈسٹری لگائے. ویسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی وہاں پہ, ہے بھی. وہ چونکہ اپنی نیڈ پوری, دیکھیں ٹریڈ ایک بات ہے کہ اس کی پرائس کیا ہے, پرائس ٹیگ کیا ہے اس کا, کتنی قیمت پہ بک رہی ہے, وہ ایک بات ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس انڈسٹری کی کیپیسٹی کتنی ہے, اپنی کنٹری نیڈ کو پوری کرتا ہے کہ نہیں. پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے گندم کی کہ وہ اپنی گندم سے ضرورت پوری کرے, وہ امپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر.
اسی طرح سے چاول ہم خود کفیل ہیں, چاول جو ہم باہر سے نہیں منگواتے, ہم ایکسپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو امریکہ کی اپنی کیپیسٹی اگر اتنی نہیں ہے تو اس کو امپورٹ کرنا ہی ہوگا الٹیمیٹلی وہ. اور پھر اگر وہ ساری انوائرمنٹس جو ہیں وہ ساری جو چیزیں فیوریبل نہیں ہیں تو اس کا مطلب تب بھی ہمیں امپورٹ ہو رہا ہوگا کیونکہ وہ کوالٹی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوگی. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے, وہی مائنڈ سیٹ والی بات ہے, کیا ہم آئی ٹی سیکٹر, کیا ہم مطلب مذاق ہی اڑایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم اسپیس میں اپنی ڈیولپمنٹ کچھ کر رہے ہوں, ہمارا وہ ایک ادارہ بھی ہے جو کہ اس کے اوپر وہ کوئی کام کر رہا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ہم اس کے اندر ایکسل کر نہیں سکتے. تو امریکہ بھی ہوگا بہت ساری چیزوں میں جس میں وہ ایکسل نہیں کر سکتا. تو اس ٹیرف کا جو آبجیکٹیو ہے کہ وہ اپنے ہی کنٹری میں ہی تو چیزیں مہنگی نہیں کرنے جا رہے نہیں, کیونکہ باہر سے تو آنی نہیں, اندر تو پروڈیوس ہونی نہیں ہے. اس کے دو اینگل دیکھیں نا آپ. اچھا, ایک اینگل تو نو ڈاؤٹ وہ بار بار ٹرمپ اپنی بات میں کہتا بھی ہے کہ میں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہ رہا ہوں, یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوگی, یہاں پہ پروڈکشن ہوگی. اچھا, دوسرا اینگل آپ اس کا یہ لیں کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو پروڈیوس کر رہا ہے, آلریڈی کر رہا ہے نا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے ملک جو 90% پہ 80% ٹیرف لگا رہے ہیں وہ بھی تو اب نیچے آئیں گے نا. مطلب آپ ویتنام کی مثال لے لیں, وہ 100 بلین پلس ایکسپورٹس کر رہا ہے امریکہ کو, 100 بلین پلس ایکسپورٹ کر رہا ہے امریکہ کو. اور آپ بتائیں کہ وہ جو امپورٹ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا ٹیرف لگا رہا ہے, وہ 94% لگا رہا ہے امپورٹ پہ. امریکن پروڈکٹس پہ وہ 94% لگا رہا ہے, اور جب وہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ 5% پہ اور 9% پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس کی امپورٹ اس کی را مٹیریل ہوگی. میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز ہو اس کی, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہو. اب اس طرح آپ پوری دنیا میں مثالیں لینا کہ اب وہ کوئی 60% پہ, کوئی 80% پہ, کوئی 90% پہ, کوئی 40% پہ, کوئی 50% پہ وہ ٹیرف لگا رہے ہیں. اب جب وہ ان کے ریٹس منیمم ہوں گے تو پوری دنیا میں امریکن پروڈکٹس بھی تو جائیں گی نا. میں نے کبھی نہیں, میں نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھی میڈ ان یو ایس اے کسی چیز پہ لکھا ہو, نہیں آ رہا نا. اس کی وجہ ہے کہ ریٹس ہی بہت ہائی ہیں, اور ویسے آئی ایم شیور ان کی پروڈکشن کاسٹ بہت ہائی ہوگی, ان کی لیبر بہت, آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں کہ ان کی یہ چیزیں بہت ہائی ہوں گی. لیکن جب وہاں پہ کسی بھی ملک سے کوئی پروڈکٹ بھی جاتی ہے تو یہ بڑے ہائی ریٹس پہ بھیجتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے فروٹس ہیں, ہم اکثر مثال لیتے ہیں, آپ مینگو کی مثال لے لیں, آم جو ہے ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. مطلب ایک آم جو ہمیں 200 روپے کا اگر لیس کاسٹ کرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے باہر وہ 800 روپے کا ہم بھیجتے ہیں, تو ہمیں تو 4 گنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو ٹاپ کے فروٹس ہیں نا وہ سارے باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے وہاں پہ ریٹس بہت اچھے ملتے ہیں. میں نے سنا تھا الفانسو ایک ٹائپ ہے مینگو کی جو انڈیا سے آتی ہے, وہ $100 کا ایک سیب ہوتا ہے, ایک مینگو ہوتا ہے, ایک مینگو $100. تو اسی طرح ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں آم ہیں جو باہر بہت اچھے ریٹس پہ بکتے ہیں. تو جب ہم نے اسی طرح باہر کی پروڈکٹس کا بھی یہی حساب ہے, مطلب بہت ساری امریکن پروڈکٹس ہیں وہ بہت مہنگے ریٹوں پہ پوری دنیا میں جا رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب ٹیرف اتنا زیادہ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, مطلب وہ تو ملک جو ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں نا, ان کے بائنگ پاور بہت اچھی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو بائنگ پاور اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے, تو جب آپ کے ریٹس اتنے ہائی ہو جائیں گے تو کون لے گا آپ کی چیزیں. میں یہی بات, ہم پاکستان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ, ہم ٹیکسٹائل کی جو کہ بات کر رہے ہیں, باقی جو بھی ہماری ہیں, جیسے ہم ویسے چاول پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایوریج ایک لیبر سیلری ریسیو کرتا ہے, جو اس کو وہ پر ڈے ملتی ہے تقریباً 18,000 روپے سے لے کر 24,000-25,000 روپے تک. اچھا, اب اگر ایک ہاؤس ہولڈ, ایک آدمی 8 گھنٹے کی مزدوری کر کے اتنا لے رہا ہے تو اس کو 2-4 گھنٹے وہ ڈال کے 30,000 تک چلا جاتا ہوگا, وچ از اے ہائر سائڈ. اب ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے, لیٹ سے ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے آپ ایگزامپل دے رہے تھے 80 روپیز کی یا 100 روپیز کی یا $8 کی, انڈسٹری اپنا پروفٹ ڈال کے اس کی کاسٹ نکالتی ہے $8, جس کے اندر یہ لیبر اور را مٹیریل, الیکٹریسٹی, پاکستان کے ریٹس کا آپ کو پتہ ہے, یہ ساری چیزیں شامل ہو کے آتا ہے. اس ٹیرف کی وجہ سے, اور ہماری ایکسپورٹ بھی جو ہے, میجر ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو ہیں, 5 بلین ہے تو اس میں سے 3 بلین یا 2 بلین 2.5 بلین جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہوگا. تو ہم اپنی انڈسٹری پہ سٹریس تو نہیں ڈالنے جا رہے کہ دیکھیں نا, اب تو یا تو وہ اس کی لیبر کاسٹ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی. ہماری جینس یہاں سے جاتی ہے, لاہور میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اچھا, میں نے وہاں پہ بھی جا کے دیکھا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ لیبر ریٹ یہی ہے,
ہماری ٹیکسٹائل، یہ ٹیکسٹائل کی اس کے اندر آتا ہے، سیکٹر میں آتا ہے. تو اس میں چونکہ بہت زیادہ اسکل نہیں چاہیے ہوتی، یہ ان اسکل لیبر اس پہ کام کرتی ہے، وہ تھوڑا سا ہائر لیول ہوتا ہے. جب اسٹچنگ کا آتا ہے لیول تب ان کو جو ہے وہ اسکلڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے، اس سے پیچھے ان اسکلڈ لیبر چلتی ہے، ان کو تھوڑی بہت ناوا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ تو اتنے ریٹ پہ آلریڈی اتنے ریٹ، کم ریٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس کو کمپیئر کریں گے تو یہ لیس دین $100، لیس دین 18,000 تقریباً بنتا ہے. کوئی یہ $60 بنے گا، $65 اے منتھ. آلریڈی بہت زیادہ لو ریٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس ٹیرف کے نتیجے میں اس لیبر پہ اوپر زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہوگا؟ نہیں عرفان بھی، اس لیبر پہ اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ لیٹ سپوز ہم امریکہ کو ایک چیز بیچتے ہیں $8 کی. آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں $8 کی وہ چیز کاسٹ کر رہی ہے، ہم بیچتے تھے امریکہ کو $10 کی، تو $2 ہمارا پروفٹ آ رہا تھا اس میں. ٹھیک ہے، اب ٹیرف سے کیا ہوگا کہ $10 کی جو وہ چیز لے رہے تھے وہ بیچ رہے تھے $12 کی. اب وہ کیا کریں گے کہ جو ٹیرف لگ گیا 12 کی بجائے ہمیں $15 یا $16 میں وہ چیز بیچنی پڑے گی. وہ ظاہر ہے وہ ان کی پرچیزنگ پاور تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی، ان کو مہنگی چیز ملے گی یہاں پہ ہماری. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت سارے برانڈ ایسے ہیں، ہماری یہاں پہ لیبر آلریڈی بڑی چیپر ہے. وہ یہاں سے کیوں امپورٹ کیوں کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو $60 میں، $70 میں، $80 میں پر منتھ آپ کو وہاں پہ کوئی ملے گا؟ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی امپلائی نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کو. بلکہ یہ پر ڈے ریٹ ہے ان کا. بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انہی ملکوں سے منگوانی پڑے گی. ان کا مینلی جو مجھے لگتا ہے ان کا مینلی تھیم یہ ہے کہ ایک تو ٹو میک سم مور پروفٹس، کہ ظاہر ہے جب ٹیرف بڑھیں گے تو گورنمنٹ کو پروفٹ بھی جائے گا، جو ٹیکس ان کو آئے گا اور وہ $بلینز میں ہوگا. اچھا اس کے آپ اگر ڈرا بیک دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کل رات سے پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب تو آپ کی جو اسپیشلی ایکسپورٹرز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے ریٹس بہت سپیڈ سے نیچے جانے شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی سیکٹر کا جو نیچے جانے کی وجہ ایلان مسک کی جو اس نے جو ریزائن کی جو خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، ہاں وہ بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا دکھاتا ہے. بہت ساری چیزیں نہیں بھی مان رہا ہوگا وہ. ہاں جی ہاں جی. جو پہلے انہوں نے پلان کیے ہوں گے کہ اس طرح کے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے، اس طرح سے وہ، اور شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. وہ اب دونوں ہی اگر اپنی بزنس اپروچ کو ہی لے کے چلیں گے تو پھر تو معاملات نہیں چلتے نا. یو نو ہی از اے ہیڈ آف سپر پاور جی، تو اس کو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی اس کو. سو آپ کے اندازے میں، اچھا ویسے جب ٹھیک ہے یہ بات ہم مان جاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آبجیکٹو جو ہے اس کا وہ چائنا یا ان کنٹریز کے اوپر ہے جو کہ جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے. اچھا اس کے اندر سے یہ کنٹرول ہو رہا ہوگا. لیکن آپ اگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ دیکھیں کہ جو کنزیومر ہے، اینڈ یوزر ہے، ہماری ٹیکسٹائل کا جو اینڈ یوزر ہے، پہلے جس کو $15 میں چیز ملتی تھی اب اس کو $18 میں ملے گی. جی ہاؤ یو سی دس؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو کمپیٹیٹیو مارکیٹ کو جنریٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو کمپرومائز جو ہے، جو سیلر اینڈ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے جب ٹیکس لا کے وہاں پہ ہائی ریٹس میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ مہنگائی تو ہوگی، انفلیشن تو آئے گی، تو وہ تو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. اچھا اسی میں سے ہی جس طرح ہم بتا رہے ہیں ایز اے پاکستان، ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں سے ہم نے اپنا چنک کیسے نکالنا ہے، ہم نے اس کمپیریٹیو مارکیٹنگ میں اپنے آپ کو کس طرح بہتر کرنا ہے. مطلب ہم نے اپنے ریٹس کس طرح بہتر کرنے ہیں، ہم جا کے کس طرح نیگوشیٹ کریں کہ ہم اپنے جو امپورٹ ٹیرف ہے اس کو کم کریں اور پھر ہم اپنے جو ایکسپورٹ ٹیرف ہے اس کو کم کروائیں، باقی کنٹری سے کمپیریزن کر کے ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بہتر کریں. تو الٹیمیٹلی وہاں پہ اینڈ یوزر کو فرق تو پڑے گا، چیز مہنگی ہوگی. آپ سیم ایسے ہی لگا لیں کہ ہم پچھلے میرا خیال ہے 20 سال سے ہم جاپان سے گاڑیاں منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ 10% سے اسٹارٹ ہوا ہے ٹیرف، پاکستان کا 10% سے اسٹارٹ ہو کے پاکستان کا جو ٹیرف ہے جو امپورٹ ہم کرتے ہیں گاڑیوں کی، وہ 200% پہ 250% پہ چلا گیا. مطلب جو گاڑی اگر ہم اس کی کاسٹ نکالیں کہ ہماری 50 لاکھ کی گاڑی پاکستان میں آتی ہے، وہ یہاں پہ ہمیں جو کاسٹ کرتی ہے وہ 2.5 کروڑ کی کرتی ہے جی. تو ہم 200% چارج کر رہے ہیں، 250% چارج کر رہے ہیں نا ٹیرف. تو پھر ظاہر ہے آپ کو اس حساب سے لوگ پے کر ہی رہے ہیں نا جی. پہلے 50 لاکھ کے اوپر 5 لاکھ دے رہے تھے، پھر 10 لاکھ دے رہے تھے، پھر 50 کے ساتھ 50 شروع ہو گیا، پھر 50 کے ساتھ 100 شروع ہو گیا.
تو جو لوگوں کی کیپیسٹی ویسے ویسے امپروو ہوتی گئی, چیزیں بہتر ہوتی گئی, پھر ہمارا ڈالر ریٹ تھا وہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ بالکل ہی ڈی ویلیو ہوتا گیا, وہ پرائس اوپر چلی گئی. تو کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز دیکھیں وہاں پہ کرنا پڑے گا, اینڈ یوزر کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, اینڈ یوزر وہاں پہ کنفیوز ہوگا کہ یار یہ تو پتہ لگے جی ٹرمپ صاحب سارا کچھ ہمارے اوپر ہی ڈالی جا رہے ہیں, کیونکہ اینڈ یوزر تو, لیکن ایٹ دا اینڈ ایز اے کنٹری ان کو بہت فائدہ ہوگا, بہت پیسہ اکٹھا ہوگا ان کو ٹیکس سے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ ہم 100% شور اپرچونیٹیز نکلیں گی. وہ دیکھیں گے کہ کون کون سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو باہر سے ہم لیٹس سپوز $10 کی اگر ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور اس پہ ٹیکس ڈال کے اینڈ یوزر کو $15 کی جا رہی ہے, تو وہ ہم وہاں پہ کس طرح پروڈیوس کر سکتے ہیں, وہ ہمیں $5 کی کاسٹ کرے. لوگ اس پہ ظاہر ہے اس پہ لوگ ریسرچ کریں گے. موجودہ جتنے بھی سینیریوز ہیں اس میں جیسا کہ 2 وارز چل بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, پاکستان کو 2025 میں آپ اکنامک صورتحال کیسے دیکھتے ہیں؟ عرفان بھائی مجھے لگتا ہے وی آر گوئنگ گڈ. ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارے جو معاشی حالات پچھلے 2 سال میں رہے ہیں, جو ہماری اکانومی رہی ہے, جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں, اس کے باوجود پچھلے 4-6 مہینے سے ہم بہتر جا رہے ہیں. IMF ہمیں بہتر رینک کر رہا ہے, جو کہ عمران خان گورنمنٹ میں نہیں کر رہا تھا. عمران خان گورنمنٹ میں نہیں کر رہا تھا میرا خیال. آفیشیل تو بیان ان کا کوئی نہیں اس طرح کا آیا جو آفیشیل بیان ان کا ابھی ریسنٹلی آیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے ان کے نمبرز جو ہیں وہ بہتر جا رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ انہوں نے ایفرٹ بھی کی ہے, انہوں نے ایفرٹ کی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے جس کی وجہ سے بزنس اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں, انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, مہنگائی کی ایوریج بہتر ہوئی ہے, اور اب ان کو مین جو فوکس کرنا ہے وہ پر کیپٹل انکم پہ کرنا ہے. مطلب ہم, میرا خیال ہے کہ ہماری جو 1/3 آبادی ہے وہ تو $1 مائنس پہ ہیں ابھی بھی ہم اگر, تو وہ تو دیٹ از نتھنگ. تو ہمیں اب اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ادروائز تو 2025 اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر پرفارم کر جائیں گے اگر ہمارے خدا نخواستہ کو پولیٹیکل ایشوز کوئی اس طرح کے پرابلم نہ ہوئے. فی الحال ہم بہتر پوزیشن پہ. اگر آپ کمپیئر کریں شہباز شریف اور نواز شریف کی پالیسیز کو, تو کرنٹ پالیسیز بہتر ہیں یا نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز سے پہلے تھیں وہ بہتر ہیں؟ دیکھیں نواز شریف اس سے بہت بہتر پالیسی میکنگ کر لیتا تھا. اچھا, ہاں, نواز شریف اس سے بہتر پالیسی میکنگ کر لیتا تھا. مجھے ابھی لگتا ہے کہ اس میں تو آپ یہ کہہ لیں کہ سارے ادارے انوالو ہو گئے. اس کی وجہ بہت ساری ریزنز ہیں, پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ ان کو اسٹیبلٹی چاہیے تھی. اگر خدا نخواستہ یہ ان چیزوں میں کامیاب نہ ہوتے تو جو پولیٹیکل ہمارے جتنے سویر قسم کے ایشوز چل رہے تھے ان کے لیے بہت بڑی پرابلمس کھڑی ہونے والی تھی. اچھا, ویسے دوسری ایک سائڈ پہ تو یہ دونوں بھائیوں کا یہ کمپیریزن بنتا ہے, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ بھتیجی اور انکل کا جو کمپیریزن ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس بہتر تھی یا میڈم کی پرفارمنس بہتر ہے. ان کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کمپیریزن پھر بھی مریم بی بی کا نہیں. دیکھیں اگر آپ صوبے کی بات کریں اور وفاق کی بات کریں نا, تو وفاق نے تو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ارن کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے, انہوں نے لگانا ہوتا ہے. تو صوبوں نے تو لگانا ہوتا ہے, ان کا تو امپیکٹ وہ اس قسم کا نہیں ہوتا. ہاں یہ مطلب شہباز شریف کے زمانے میں جب وزیر اعلیٰ خود تھا تو بڑا فیمس وزیر اعلیٰ رہا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن اس کی اچھی تھی, مطلب یہ ایڈمنسٹریٹولی ہی واز ویری گڈ, اور یہ لگانے میں کیونکہ ایکسپرٹ تھا تو بھائی جو بڑا تھا وہ کمانے میں ٹھیک تھا, تو اس لیے چیزیں چل رہی تھیں. ابھی یہ بی بی تو میرا خیال ہے وہ جس طرح ہاں چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں وہ نہیں. آپ دیکھیں نا کہ ان کے اپنے فادر کی جو ہے وہ ساری سپورٹ حاصل ہے. اچھا, ان کے چچا کی سپورٹ حاصل ہے, ساری کیبنٹ وہی ہے, پرانے لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہے ان کے اپنے لوگ بھی ساتھ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن تجربہ سارا فیملی کا موجود ہے ان کے پاس. جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بڑے پنجاب کے بڑے شہروں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ اگر آپ کمپیئر کریں شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں. ڈیولپمنٹ تو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں مطلب انہوں نے اگر ڈیولپمنٹ ان کیس آف آپ ڈیولپمنٹ صرف روڈس کو ہی کہتے ہیں, دیکھیں نا آپ ایک انڈسٹری بھی لے لیجئے,
پھر انرجی سیکٹر ہے، پھر ہماری ٹیکسٹائل، اور پھر انرجی پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے یہ. مطلب آپ دیکھیں کوئی بھی انرجی سے ریلیٹڈ کیا انہوں نے ابھی تو ہمارے لگ رہا ہے. ہاں وہی نا، سولر کو بھی ابھی انہوں نے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا ہے. اوکے، پہلے تو ابھی وہ ٹیرف لگانے لگے تھے، وہ لگاتے میرا خیال ہے انہوں نے روک دیا کیونکہ پریشر زیادہ آ گیا ہے. کہ پہلے 5 سال یہ کہتے رہے ہیں کہ جی سولر لگائیں، اب لوگوں نے لگانے شروع کر دیے ہیں. تب انہوں نے کہا جی ہم آپ سے جو ہے نا وہ ٹیرف لیں گے اور اتنے ٹیکسز آپ سے چارج کریں گے. تو اب فی الحال کے لیے تو انہوں نے ودرا کر لیا ہے. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بہتر ریئیکٹ کر رہی ہے. اوکے، بہتر ریئیکٹ کر رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اگلے 4-5 سال کے اندر ہم ایسے ٹریک پر آ جائیں گے کہ ہم واپس گروتھ ریٹ ہمارا بہتر ہو جائے گا؟ اور گروتھ ریٹ دن بدن بہتر ہو رہا ہے. ہاں مطلب اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جاتے ہیں اگلے 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں سنگل ڈیجٹ میں آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انڈسٹری دوبارہ سے ریوائول کی طرف آئے گی. مطلب جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جتنا برا حال پچھلے 2 سال میں ہوا ہے، آپ دیکھیں نا اس سے پہلے عمران خان کے دور میں تو ہماری ایکسپورٹس بڑی ٹاپ پہ تھی. ہاں، تو اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا بیکاز آف کہ آپ کی الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہوگی، آپ کی گیس بہت مہنگی ہوگی، آپ کے اور ایشوز آپ کے جو ہے. عمران خان صاحب کا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہم پوسٹ کووڈ میں ان کی جو ہے ہماری جو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑی تھی، چونکہ ہم اس میں سے جلدی نکل آئے تھے کووڈ میں سے، اور باقی کنٹریز ابھی اسی اسٹرگل میں تھے. تو عرفان بھائی وہ بڑی پازیٹیو بات تھی نا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ رجیم چینج ہو جاتی ہے. اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا ان کو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نا. اگر ہم بہت سارے ملکوں میں، اب پتہ نہیں یہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ جی ٹھیک ہے کووڈ آیا، باقی سارے ملک پھنسے ہوئے تھے. بنگلہ دیش بہت برے طریقے سے اسٹک ہو گیا، انڈیا میں بہت برے حالات ہو گئے، ایون چائنا جو تھا، خیر یہ تو وہاں سے نکلا تھا کووڈ، بہت برے حالات تھے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ مل گیا نا. تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اپنی پالیسیز کو بہت بہتر طریقے سے کر کے اپنی ایکسپورٹ کو 2 گنا 4 گنا 5 گنا پہ لے کے جانا چاہیے تھا. تو بجائے اس کے وہ ہم نے بالکل ہی بیڑا گرک کر دیا اپنی انڈسٹری کا.